پی ٹی آئی بمقابلہ اسحاق ڈار، لیکن عمران خان کا سب سے بڑا دوست تو شہباز شریف ہے، بلکہ شہباز گل سے بھی بڑا۔ صاحب نے سگار کا کش لیا، کمرے میں کیوبا کے سگار کی مشہور خوشبو دھوئیں کے ساتھ پھیل گئی۔ مگر شہباز شریف اور عمران خان کا اینٹ بٹے کا ویر ہے اور آپ ان کو دوست کہہ رہے ہیں؟ میں نے صاحب کو حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ صاحب بیوروکریٹ ہیں، ایسے محکمے کے افسر ہیں جس کا نام سن کر ہی کچھ لوگوں کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ چونکہ شطرنج کھیلتے ہیں اس لیے سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ میں کبھی کبھار ان سے کوئی خبر لینے یا نکلوانے ان کے ساتھ چائے پینے آ جاتا ہوں۔ ان کی مہربانی اکثر چائے میں خبر گھول کر پلا دیتے ہیں۔ صاحب نے میری مخالفانہ رائے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، دیکھو، تحریک عدم اعتماد سے پہلے عمران خان کی مقبولیت زمین کو چھو رہی تھی، اور اس کی 3 بنیادی وجوہات تھیں۔ پہلی، مہنگائی۔ عوام مہنگائی سے سخت پریشان تھے، حتیٰ کہ پی ٹی آئی کا اوریجنل سپورٹر بھی کسی کو منہ نہیں دکھاتا تھا۔ دوسری، بیڈ گورننس۔ پی ٹی آئی نے حکومت بناتے ہی بیوروکریسی کو اپنا دشمن سمجھ لیا تھا، نتیجتاً بیوروکریسی بھی برف میں لگی بوتل کی طرح ٹھنڈی ہو گئی۔ کام رک گئے، دفتروں میں فائلوں کے انبار لگنا شروع ہو گئے، کوئی نیا میگا پروجیکٹ شروع نہ ہو سکا۔ تیسری وجہ، ٹیم۔ عمران خان کی باتوں اور ان کی ٹیم میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ پی ٹی آئی کا ووٹر جب عمران خان کی تقریر اور فلسفی سنتا تھا تو کسی اور دنیا میں پہنچ جاتا تھا، اور جب حقیقی دنیا میں آنکھ کھولتا تو سامنے شیخ رشید اور فواد چودھری کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتا تھا۔ یہ بھی پی ٹی آئی حکومت کا ریکارڈ ہے کہ 3.5 سال میں 5 وزرائے خزانہ تبدیل کیے گئے، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ لیکن ان سب باتوں سے شہباز شریف عمران خان کے دوست کیسے ثابت ہوتے ہیں؟ میں نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے سوال کیا۔ دیکھو، اگر شہباز بڑے میاں صاحب کی بات مان لیتے اور صرف 1 سال عمران خان کو اور دے دیتے تو اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی اور وزیر اعظم کی کرسی پکے ہوئے پھل کی طرح شہباز شریف کی گود میں آ گرتی، اور ساتھ اتحادیوں کی مجبوری بھی نہ ہوتی۔ صاحب نے سگار کو درمیان سے مسلتے ہوئے جواب دیا۔ پتہ نہیں کس لال بجکڑ نے چھوٹے میاں صاحب کو قائل کر لیا کہ ملک اور معیشت خطرے میں ہے اور آپ سپرمین ہیں۔ اس وقت ملک کو مجدار سے آپ کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا۔ میاں صاحب اسی پرانے فارمولے کی نظر ہو کر اپنی، بڑے میاں کی اور مسلم لیگ کی سیاست کو تو داؤ پر لگا گئے، لیکن عمران خان کی ختم ہوتی ہوئی مقبولیت کو ایک بار پھر آسمان کی بلندیوں پر چھوڑ آئے۔ وہی پی ٹی آئی جس کا اگلے الیکشن کے لیے لوگ ٹکٹ لینے کو تیار نہیں تھے، اس کے حلقے امیدواروں نے ضمنی الیکشن میں مسلم لیگی سرماؤں کو خاک چٹا دی۔ تو کیا یہ موومنٹم اگلے الیکشن تک برقرار رہے گا؟ میں نے آستگی سے سوال کیا۔ اگلا الیکشن؟ کون سا اگلا الیکشن؟ مجھے تو اگلے 10 سال تک الیکشن نظر نہیں آ رہا۔ صاحب نے سگار کا لمبا کش لے کر سکون سے جواب دیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ عمران خان اور پی ٹی آئی خصوصاً اور دوسری ساری پارٹیاں عموماً اگلے الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں، بلکہ عمران خان تو جلد از جلد الیکشن کے لیے حکومت پر مسلسل پریشر ڈال رہے ہیں۔ بلکہ اب تو دوسرا لانگ مارچ بھی آیا کہ آیا، کیونکہ دونوں طرف حلف اور آنسو گیس کے شیل تیار ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگلا الیکشن نہیں دیکھ رہے۔ میں نے انتہائی حیرت سے صاحب کی طرف دیکھا۔ دیکھو، اگلے الیکشن اگر مقررہ وقت پر ہوئے تو مسلم لیگ میں صرف ایک فرد مسلم لیگ کو بچا سکتا ہے، وہ بھی اگر اس کو یہ سال مل گیا تو۔ صاحب نے سگار سے کھیلتے ہوئے کہا۔ وہ کون ہے؟ میں نے جلد بازی میں پوچھا۔ اسحاق ڈار۔ صرف اسحاق ڈار وہ واحد شخص ہے جس کی کارکردگی پر مسلم لیگ کے اگلے الیکشن کا دار و مدار ہے۔ اس لیے عمران خان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح موجودہ سیٹ اپ ختم کر کے فوری الیکشن کرائے جائیں، اور بڑے میاں صاحب کی پوری کوشش ہے کہ یہ سال اسحاق ڈار کو ملے اور وہ بجلی، گیس، آٹا اور دوسرے کچن آئٹمز کی قیمتوں میں استحکام لے آئے۔ صاحب نے سگار کو بجھاتے ہوئے جواب دیا، لیکن اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ اگلا الیکشن ہنوز الیکشن دور است، تو پھر نیا سیٹ اپ کس کے حوالے کیا جائے گا؟ کیا دوبارہ طاقت والے بیٹھیں گے؟ میں نے آخری سوال کیا۔ ٹیکنوکریٹ۔ اگر مقررہ وقت پر الیکشن نہ ہوئے تو اگلے 10 سال ٹیکنوکریٹس کے ہوں گے۔ صاحب سگار کو ایشٹرے میں زور سے دباتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیتے ہوئے اٹھے، مجھ سے ہاتھ ملایا اور اگلی میٹنگ کے لیے کمرے سے نکل گئے۔